خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر۔ سوچئے اگر سیکھنے میں کوئی کمزوری رہ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے اصلاحی تدریس کی دنیا میں چلتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو مان لیجئے کہ ایک ٹیسٹ سے یہ تو پتہ چل گیا کہ طالب علم کو کوئی خاص چیز سمجھ نہیں آئی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا؟ علاج کیا ہے اس کمزوری کا؟ تو جناب، اسی سوال کا جواب ہے اصلاحی تدریس، جسے ریمیڈیل ٹیچنگ بھی کہتے ہیں۔ اب سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہے کیا بلا؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ صرف سبق کو دوبارہ پڑھا دینا نہیں، بلکہ یہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ ہے، یعنی صرف انہی کمزوریوں پر کام کرنا جو ٹیسٹ میں سامنے آئی ہیں۔ اور اس کا مقصد بہت زبردست ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ پورا کا پورا چیپٹر دوبارہ پڑھایا جائے، بالکل نہیں۔ مقصد ہے صرف ان خلا کو، ان گیپس کو بھرنا جو سیکھنے کے عمل میں رہ گئے تھے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ جمع یعنی ایڈیشن کے سوالات میں غلطیاں کر رہا ہے، تو استاد کیا کرے گا؟ وہ بس اسے دوبارہ وہی چیز نہیں پڑھائے گا، بلکہ اسے ایک بالکل الگ، ایک نئے طریقے سے سمجھائے گا۔ یہی تو اصل کمال ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر بچے کی غلطی کو پکڑ کر اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک نئے طریقے سے پڑھاتا ہے تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہی تو ہے اصلاحی تدریس۔ اچھا، اب آتے ہیں فائدے کی بات پر۔ اس سے فائدہ کسے ہوتا ہے؟ پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ صرف طالب علم کو ہی فائدہ ہوگا، لیکن رکیے، کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ دراصل یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ ایک طرف طالب علم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور وہ کلاس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور دوسری طرف استاد کو بھی اپنے پڑھانے کے طریقے پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اصلاحی تدریس سے استاد کو اپنا طریقہ بدلنے میں مدد ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل، 100%۔ یہ ٹیچر کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے پڑھانے کے انداز کو اور بھی بہتر بنائے، اسے ریفائن کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس علاج کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک پورا پلان ہے، ایک مکمل ترتیب ہے۔ یہ 5 سٹیپس کا سائیکل یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ پڑھاتے ہیں یعنی تدریس، پھر آپ ٹیسٹ لیتے ہیں یعنی جانچ، اس کے بعد آپ غلطی کی وجہ ڈھونڈتے ہیں یعنی تشخیص، پھر آتا ہے اصل علاج یعنی اصلاحی تدریس، اور آخر میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ علاج کام کر گیا یا نہیں آپ دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال بنتا ہے، اصلاحی تدریس کس ٹیسٹ کے بعد کی جاتی ہے، تشکیلی یا تشخیصی؟ سیدھی سی بات ہے، جس طرح ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کے بعد ہی علاج شروع کرتا ہے، اسی طرح اصلاحی تدریس بھی تشخیصی ٹیسٹ کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے تشخیص پھر علاج۔ چلے اب اس پوری بات کو سمیٹتے ہیں اور ان دو سب سے اہم چیزوں کے فرق کو بالکل واضح کر لیتے ہیں، تشخیص اور علاج۔ یہاں دیکھیے، تشخیصی جانچ کا کام ہے بیماری کو ڈھونڈنا یعنی لرننگ گیپ کا پتہ لگانا، اور اصلاحی تدریس کا کام کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج کرنا یعنی اس گیپ کو بھرنا۔ کتنا آسان ہے نا؟ ایک ہے فائنڈ دا گیپ اور دوسرا ہے فل دا گیپ۔ تو آخر میں ایک سوال جو سب کے لیے ہے، ایک اچھا استاد کون ہے؟ وہ جو صرف اپنا سبق پڑھا کر چلا جائے، یا وہ جو یہ یقینی بنائے کہ ہر بچے نے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ اصلاحی تدریس ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل مقصد پڑھانا نہیں بلکہ سکھانا ہے۔